Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Islamiyat Class 5 Summer Pack Solution presented by Amna Mahmood. آپ کو جو ہے وہ سمر ویکیشن ہو چکی ہیں. اس سمر ویکیشن میں آپ کو سمر پیک جو ہے وہ ملے گا, اور اس سمر پیک کو حل کرنے کے لیے, سولو کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے کچھ چیزیں بتاؤں گی جو آپ کی ہیلپ کریں گی کہ آپ سمر پیک کو کمپلیٹ کر سکیں. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ جو ہے وہ ہماری پہلی سرگرمی ہے. ذیل میں موجود درود ابراہیمی موجود ہیں, اسے زبانی یاد کریں. آپ نے جو ہے وہ درود ابراہیمی کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. چلے ہم اس کا جو ہے وہ 1 by 1 جو ہے وہ لائن وائز پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود ابراہیم ہے. اس کا ترجمہ آپ نے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کو اپنے سمر پیک پہ لکھنا بھی ہے. چلے میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اے اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلات بھیج, جس طرح کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلات بھیجی, بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے, جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی, بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا بھی ہے پورا, اس میں سے ترجمہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے, اسے لکھنا بھی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو یاد بھی کرنا ہے. چلیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سرگرمی نمبر 2, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت کیا تھی, تو ہم اس کو تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ہر آیت کے شان نزول کے بارے میں جانتے تھے. علم فقہ میں بھی حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں مقام حاصل تھا. صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ بھی ہوا تھا نا, وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا. کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے اس کو تحریر کیا تھا, لکھا تھا. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کو ہی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. کہ جو دوسرے صحابہ تھے نا, وہ بھی بچوں اسٹوڈنٹس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ہوتی تھی اس کو جو ہے اہمیت دیتے, یعنی کہ اہم جو ہے وہ سمجھتے تھے. تینوں یہ خلفۂ جو ہے وہ راشدین بھی ہے. تینوں خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قاضی القضات, چیف جسٹس اور مجلس شورا کے ممتاز رکن تھے, یعنی کہ یہ جو ہے وہ مجلس شورا کے جو ہے وہ رکن بھی تھے. حضرت علی المرتضیٰ کا شمار سابقون الاولون اور بیت رضوان کرنے والے, یعنی کہ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہوتا ہے. بیت رضوان کا آپ نے سنا, اگر نہیں سنا تو آپ جو ہے نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ سن لیں گے. تو یہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا. نیکسٹ میں ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں. تو حضرت علی کا جو دور خلافت تھا تو تقریباً 4 سال اور 9 ماہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی اور حکمت عملی سے مدینہ منورہ میں امن قائم کیا, یعنی کہ اپنی عقل سے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ سکون قائم کیا, امن قائم کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ملک کی حفاظت کے لیے کئی بڑی اور چھوٹی چھاؤنیاں بھی جو ہے وہ چھاؤنیاں قائم کی. دریائے فرات پر ایک جو ہے پل بھی تعمیر کروایا. مساجد بھی جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروائی. بیت المال کی جو حفاظت
عدالت کا اہتمام کیا، قاضیوں کو دین حق کے مطابق فیصلے کرنے کے جو قاضی تھے، یعنی کہ جو فیصلہ کرنے والے تھے نا، ان کو کہا کہ آپ نے دین حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ تھے جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف دیکھ کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، آپ سے متاثر ہو گئے کہ یہ جو حضرت علی ہیں یہ اتنے جو ہے وہ انصاف پسند ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کے، اسلامی ریاست کو وسعت بھی دی۔ نیچے انہوں نے نوٹ لکھا ہے اسٹوڈنٹس کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کی خدمات پر منبی جو ہے وہ مدرجہ بالا دونوں پیراگراف کو آپ نے پڑھنا ہے، تو جیسے اپنی سمجھ کے مطابق ان میں سے کوئی بھی 10 جوابی سوالات جوابات بھی جو ہے وہ لکھنے ہیں، اور یہ سوالات اور جوابات جو ہے وہ اس میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے خود بنانے ہیں۔ ان میں سے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ حضرت رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنے سال تک رہا، یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا عرصہ کتنا تھا، تو تقریباً 4 سال 9 ماہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں پل تعمیر کروایا، ذرائع فرات پر ایک پل تعمیر کروایا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ لوگ کیسے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ اس طرح آپ نے خود سے یہ 10 جو ہے وہ آپ نے کوسچن بنانے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کی سرگرمی نمبر 3، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں معلوماتی کتابچہ آپ نے تیار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے وہ کتابچہ تیار کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے کتابچے کو تیار کرنے کا، تو آپ نے طریقہ یہ ہے کہ کتابچہ بنانے کے لیے پہلے 10 صفحات یعنی کہ 10 پیجز لے لینے ہیں، جن کو آپ نے بائنڈ کروا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بائنڈ کروا کے آپ نے اس کی کتابچے کی صورت جو ہے اس کو دے دینی ہے۔ آپ نے درمیانے سائز کی کاپی یا لے لیں، یا پھر کاپی لے لیں، یا پھر آپ 10 پیجز لے لیں، اس کو بائنڈ کروا لیں، یا آپ ایک الگ کاپی لے لیں۔ کتابچے کے پہلے صفحے پر آپ نے جو ہے وہ اپنا نیم اور رول نمبر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عنوانات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں عنوانات ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سنتیں کیا تھیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام اس کے ساتھ کیا فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی کہ یہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو ہے وہ پانی پینا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے جو ہے وہ اٹھنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے، ٹھیک ہے، جو کر کے دکھائی ہے۔ اور فرض ہوتا ہے بچوں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے وہ ہم کریں، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ بیٹھ کر پانی پینا، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے کہ ہمارے نبی جو ہے بیٹھ کر پانی پیتے تھے، اس طرح۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک معلوماتی کتابچہ تیار کرنا ہے، اس میں جو ہے وہ مفہوم ہے، اہمیت ہے، ارکان اسلام کے حوالے سے سنت نبوی کی اہمیت، ایسے سنتیں جن پر ہم زندگی جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے، ان میں کچھ اس نے جو ہے وہ آپ کو عنوانات دیے ہیں، مفہوم اس کا پہلے لکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا مفہوم لکھیں، پھر اہمیت لکھیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہم ہیں۔ اس کے بعد ارکان اسلام کے حوالے سے سنت نبوی کی اہمیت، یعنی کہ اہمیت رکھنی ہے ارکان اسلام کے حوالے سے، ایسی سنتیں جن پر ہم روزمرہ زندگی عمل کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ پہلے کیا کرنا ہے، کتابچے میں کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے کاپی لینی ہے، اس کے پہلے صفحے پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھ لینا ہے، پھر آپ نے ٹاپک لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا مطلب سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہم ہیں، آخری نبی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہمیت کے بارے میں اس کا لکھنا ہے، ارکان اسلام کے حوالے سے سنت نبوی کی اہمیت، آپ اپنی بک پہ بھی آپ ہوگا، اس میں سے بھی آپ جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پہلا جو ہے وہ عنوان یہ ہے کہ اہمیت ہے، پھر ٹھیک ہے، آپ نے پھر سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس سنتوں میں جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے ڈسکرائب کرتے جانا، تو یہ آپ نے کتابچہ خود بچوں تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں ہے آپ کو جو ہے وہ حفظ و ترجمہ ہے، سرگرمی نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے کوئی سے بھی 20 نام آپ نے زبانی یاد کر لینے ہیں، نماز پڑھنا سیکھنا ہے آپ نے، تیسرے نمبر پہ چھٹا کلمہ جو ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ، دعاؤں والی کوئی بھی آپ مستند جو ہے وہ کتاب لے لیں، جو ہے بہت اچھی ہے نماز حنفی بھی آپ لے کے ان میں سے بھی یہ ساری چیزوں کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد مصیبت میں مشکل کے وقت پڑھی جانے والی، تکلیف کے وقت پڑھی جانے والی دعا، دودھ پیتے ہوئے پڑھی جانے والی دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھی جانے والی دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی جانے والی دعا، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھی جانے والی دعا. تو یہ ساری دعائیں ہیں، نماز ہے، کلمہ ہے، نام ہے. تو یہ آپ ایک اچھی سی بک لے لیں، نماز حنفی لے لیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر کوئی بھی دوسری جو ہے وہ نماز لے لیں جن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی ایک اچھی سی مسند بک لے لیں، آپ اس میں سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بچوں اور بھی کہا کہ اضافی مطالعہ کے لیے آپ جو ہے وہ اس طرح قصص القرآن سیریز ہے، چلڈرن قرآن سوسائٹی لاہور مطلب بکس ہیں، ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جو کہانیاں ہیں، ڈاکٹر عبدالرؤف نے اس کو لکھا ہے. تو آپ ان میں سے بھی، یا یہ ویب سائٹ ہے جن میں آپ کر کے تو آپ اس میں سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچوں آپ نے جلدی جو ہے وہ جتنا جو ہے پاسبل ہوا آپ نے اتنی ہی جلدی آپ نے اپنا جو ہے وہ سمر پیک سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے 1 by 1 چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.